حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے کہاں کہاں کیسے کیسے دعوت دے رہے ہیں. وہ قوم جو اسلام لا چکی ہے ان کو بھی کچھ باتوں میں انحرافات ہے, دعوت دے رہے ہیں, اور جو توحید پر نہیں ہے, کفر اور شرک میں ہے, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. فرعون اور آل فرعون کو, بنی اسرائیل کی بھی کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو پہلے سے مسلمان تھے لیکن انحرافات تھے ان کے اندر, گمراہیاں تھی, بدعات تھی. ہاں, اسلام لانے کے بعد میں شرک میں مبتلا ہوئے, پھر ان کو جو سامری کے بنیاد پر, سامری کے بتانے پر جو ہے بیل کو بت بنایا اور اس کی پوجا کی, اس کا رد کیا. ایسے ہی مسلمانوں میں اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی دعوت دینا. مسلمانوں میں کوئی شرک کر رہا ہے, کوئی بدعت کر رہا ہے, اس کو شرک اور بدعت سے روکنا, صحیح دعوت توحید پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا, یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت اللہ میں شامل ہے. یہ میں نے تھوڑا سا خاکہ دعوت کا فریضہ بتاتے ہوئے بیان کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق آئی. علم حاصل کیجئے اللہ کے نام سے, اور کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے جس میں توحید ہے, دین کی تشریعات ہیں جو آگے آنا. یہ پہلی وحی تھی. دوسری یا تیسری وحی, ہاں, اللہ اختلاف روایہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فترہ وحی کے انقطاع کے بعد, ایک لمبے گیپ کے بعد جب آئی تو کیا آئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے چادر کو لپیٹنے والے اٹھو, ہاں, فانذر اور آگاہ کرو, ڈراؤ. یہ ڈرانا بھی دعوت کا ہی حصہ ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, تفصیل پڑھیے, ایک ایک جملہ, چھوٹا چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بڑے بڑے معانی سمیٹے ہوئے ہے. اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اور آیت نازل ہوئی ابتدائی دور میں ہی مکہ میں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے گھر والوں کو جمع کر کے توحید کی دعوت دی. ابو لہب نے مخالفت کی, ہم اور آپ جانتے ہیں. گھر والوں کو 2 مرتبہ اکٹھا کر کے سمجھایا. پھر جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ والی آیت نازل ہوئی سورہ ہجر کی, کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا اسے بالکل واضح طور سے کھول کر ساتھ ساتھ بیان کیجئے, تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے پورے قوم کو جمع کیا. ہاں, یا وَصَبَحَا والا آواز دے کر, جیسا کہ عرب کا طریقہ تھا. اور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ سب کو توحید کی دعوت دی. اس کے بعد سے دعوت کا جو سفر آپ کا شروع ہوا تو کیسی کیسی مخالفتیں, کیسی رکاوٹیں, کیسی اذیتیں آپ کو اس میں جھیلنی پڑی. اور پوری انسانی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جس نے بھی دعوت حق پیش کی اس کی لوگوں نے مخالفت کی, اس کو اذیتیں دی. لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو شخص دعوت اللہ کے کام میں جتنا زیادہ آگے ہے وہ اتنا پکا, اتنا اعلیٰ مسلمان ہے. ہاں, اللہ